أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 19ویں پارے کا 5واں رکوع سورہ شعراء کا آغاز ہو رہا ہے. طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو بڑی واضح ہے. لعلک باخع نفسک، لگتا یوں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے. اللہ یکونوا مؤمنین، اس وجہ سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ فرماتے اور لوگ ایمان نہ لاتے تو آپ اتنے پریشان اور غم زدہ ہوتے کہ اللہ کو بھی ترس آیا. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب، لگتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ کا کام تبلیغ ہے، تبلیغ کے بعد کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، آپ اس پہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم ان کافروں پر آسمان سے اپنی کوئی نشانی اتار دیں، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، تو ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں. اللہ ایسا کر سکتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی اپنی قدرت ظاہر فرمائے، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرمائے کہ جس کے سامنے یہ بے بس ہو کر گردن جھکا دے، ایمان لے آئیں. اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کرتا کیوں نہیں؟ اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، نبیوں کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا. اب انسان کو اختیار دیا ہے، تیری مرضی ہے سیدھے راستے پہ چل، تیری مرضی ہے غلط راستے پہ چل. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نئی وحی آتی، الا کانوا عنہ معرضین، یہ کافر منہ پھیر لیتے، یعنی اس وحی کو مانتے نہیں تھے. فقد کذبوا، اس وحی کا انکار کر دیا. فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب ان کے پاس وہ خبریں آ جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی وہ عذاب ان قریب آئے گا جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کہا کرتے تھے لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، کیوں نہیں عذاب آتا؟ تو مذاق اڑاتے تھے. اللہ کہتے بہت جلد آ جائے گا عذاب. اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے زمین سے ہر قسم کا جوڑا پیدا کیا، یعنی مختلف اقسام کی سبزیاں پیدا کی، پھل پیدا کیے، پھول پیدا کیے، غلے پیدا کیے. تو زمین پہ غور کر لو. ان فی ذلک لآیہ، اگر کوئی اس زمین پہ غور کرے گا تو اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، تیرا رب زبردست ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن الرحیم، بڑا مہربان بھی ہے. طاقتور ہونے کے باوجود مہربان ہے، بندے کو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ ایمان لے آئے، شاید یہ توبہ کر لے. آگے 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے. یہاں سے تقریباً 3 رکوع میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا، جو ہم نے 9ویں پارے میں بھی پڑھا، 16ویں پارے میں بھی پڑھا ہے. وہی واقعہ یہاں ہے.
اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، شاید آپ کی تبلیغ سے وہ ڈر جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اخاف ان یکذبون، اے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دے گا، کہ مجھے نہیں مانے گا کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور میرے سینے میں گھٹن بھی ہو رہی ہے، ولا ینطلق لسانی، میری زبان بھی صحیح نہیں چلتی کیونکہ زبان میں لکنت تھی۔ فارسل الی ہارون، ہارون کی طرف بھی پیغام بھیج دے، یعنی اسے بھی رسول بنا دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ایک غلطی بھی ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ اللہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر بات کو سن رہے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور جا کے کہو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کو آزاد کرو اور ہمارے ساتھ بھیج دو۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو فرعون کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا، کیا بچپن میں آپ ہمارے گھر میں نہیں پلے؟ ولبثت فینا من عمرک سنین، اپنی زندگی کے کئی سال آپ نے ہمارے پاس نہیں گزارے، پھر آپ نے وہ کام کیا جو کیا تھا، یعنی ہمارا بندہ قتل کر دیا تھا، اور آج ناشکرے بنتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلتها اذن، وہ جو میں نے کام کیا تھا نا، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، وہ لا علمی میں ہوا تھا، جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ جان بوجھ کے قتل کرنا یہ نبوت کے منافی ہے، لیکن غیر ارادی طور پہ کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اسے گناہ نہیں کہتے۔ ایک مکے سے بندہ تو نہیں مرتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ ہی مارا تھا اور مر گیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر میں تمہارے پاس سے بھاگ گیا، لما خفتکم، جب مجھے ڈر لگا، کیونکہ فرعون مشورہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے قتل کر دو، کسی نے آ کے بتایا، آپ وہاں سے چل پڑے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر اللہ نے مجھے حکم دیا اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ اور یہ جو تم مجھ پر احسان جتلا رہے ہو کہ ہمارے گھر میں پلے ہو، یہ کوئی احسان ہے؟ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا، ساری قوم کو غلام بنا کے ایک آدمی کو اپنے گھر میں پالو تو یہ احسان تھوڑی ہے۔ فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، اچھا کس رب کی دعوت دے رہے ہو آپ کا رب کون سا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام ہمیں رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں اور زمینوں کا اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہے سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرو تو۔ اب فرعون اپنے دائیں بائیں جو لوگ تھے ان سے کہنے لگا الا تسمعون، سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام بولے ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ اب فرعون بولا ان رسولکم، یہ جو تمہارا رسول ہے نا، الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، لمجنون، یہ تو مجنون ہے، اس پہ جنات کا اثر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولے رب المشرق والمغرب ما بینہما، میرا رب جو ہے نا مشرق و مغرب کا بھی رب ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کا بھی رب ہے، اگر تمہیں کچھ عقل ہو تو۔ اب فرعون کو غصہ آیا، کہنے لگا کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کو تم نے رب مانا تو میں تم سب کو جیل میں ڈالوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں کوئی واضح دلیل لے کے آیا ہوں تو پھر بھی؟ انہوں نے کہا اچھا دلیل لائے ہو، سچے ہو تو بتاؤ کیا دلیل ہے۔ آپ نے عصا پھینکا، وہ بڑا سانپ بنا، پھر ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا، وہ چمکنے لگا۔ اب جب یہ دیکھا تو فرعون اپنے درباریوں سے بولا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو کوئی بڑا پڑھا لکھا جادوگر ہے اور یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے جادو کے ذریعے سے، تو کیا مشورہ ہے تمہارا؟ تو ان درباریوں نے کہا ارجہ و اخاہ، اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی فی الحال کچھ نہ کہو، چھوڑ دو۔ وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں
لوگوں کو جمع کرنے والے جو منادی ہیں ان کو بھیجو۔ پہلے زمانوں میں ریڈیو ٹی وی تو نہیں ہوتے تھے، اخبارات بھی نہیں ہوتے تھے، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان لکھ کے دیا جاتا تھا، اور وہ لوگ پھر شہر میں یا گاؤں میں جا کے ایک چوک میں ڈھول بجاتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تو وہ پیغام پڑھ کے سنا دیتے تھے، تو ان کو کہتے تھے حاشرین، جمع کرنے والے، منادی۔ تو کہا ان کو بھیجو تاکہ وہ پڑھے لکھے جادوگروں کو جمع کر کے لے کے آئیں۔ اب آگے جادوگر ایک خاص وقت میں، ایک خاص دن میں، اب لوگوں سے بھی کہا گیا کہ تم سب آؤ۔ خیر وہ سارے آئے اور کہنے لگے لعلنا نتبع السحرۃ، تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب آ گئے تو، یعنی جادوگر اگر جیت گئے تو ہم جادوگروں کے پیچھے ہوں گے۔ اب جادوگر آئے، آتے ہی پہلا سوال فرعون سے جو کیا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ ملے گا بھی کہ نہیں؟ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ ملے گا بھی کہ نہیں؟ تو اسے کہا بالکل نعم، تمہیں ملے گا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، VIP لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہ ہے دنیا دارانہ مزاج، کام سے پہلے پوچھتے ہیں کیا ملے گا۔ دیندار کا مزاج کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ چاہے تو اسے کچھ دلوا دے، نہ چاہے تو نہ دلوائے، وہ اللہ کی مرضی، وہ اللہ پہ راضی رہتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، دین کے نام پر بھی دنیا داری چمکائی جا رہی ہے۔ کیا پہلے پوچھتے نہیں کیا ملے گا؟ کر دیں گے جو خدمت ہو سکے، نہیں جو خدمت نہیں، پہلے بتاؤ جی کتنا، 40,000 30,000، پہلے طے ہو رہا ہے نا۔ یہ دیندارانہ مزاج ہے، یہ دنیا دارانہ مزاج ہے۔ اور پھر یہاں میں کہتا ہوں جادوگر تو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کامیاب ہوئے تو ہمیں کیا ملے گا، اور ہمارے نعت خان کیا کہتے ہیں، تمہیں چندہ ہو یا نہ ہو، مجمع ہو یا نہ ہو، میری نعتیں لوگوں کو پسند آئیں نہ آئیں، مجھے کیا دو گے پہلے یہ بتاؤ۔ یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی خطیبوں کا حال ہے، یہی نعت خانوں کا حال ہے۔ ہم اہل بدعت کو رویا کرتے تھے، اب ہمارے اپنے یہی کچھ کر رہے ہیں، سب وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور بھئی اللہ کے رضا کے لیے پڑھنے والے بنو، اور سادے انداز میں اپنے اکابر کا کلام پڑھو، جو ہمارے اکابر کا کلام ہے، جس میں عقیدہ ہے، جس میں نظریہ ہے۔ لیکن اکثر محافل میں جانا ہوتا ہے، اتنا وہ ساؤنڈ کھلواتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی پڑھ کیا رہا ہے۔ بہرحال اب جب یہ پہنچے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا ما انتم ملقون، دکھاؤ کیا جادو دکھاتے ہو تم۔ ان کے پاس رسیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے ڈنڈے تھے، انہوں نے وہ ڈالے اور فرعون کی قسم کھا کے کہنے لگے بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو بڑا سانپ بنا اور ان کے جادو کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر گئے۔ سمجھ گئے اگر یہ جادو ہوتا تو موسیٰ ہم سے جیت نہیں سکتے تھے، یہ جادو نہیں ہے۔ کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ اب آگے کہا رب موسیٰ و ہارون، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر صرف وہ اتنا کہتے کہ آمنا برب العالمین تو ہو سکتا تھا فرعون کہتا کہ مجھے رب العالمین مانا ہے، مجھ پہ ایمان لائے ہیں۔ اس لیے اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہہ دیا کہ غلط نہ سمجھ لینا، ہم اس رب کی بات کر رہے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ اب فرعون کو غصہ آیا تو کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، مجھ سے پوچھے بغیر ہی ایمان لے آئے، میری اجازت ہی نہیں لی۔ انہ لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے، یعنی موسیٰ یہ تمہارا بڑا ہے، استاد ہے، الذی علمکم السحر، اس نے تمہیں جادو سکھایا۔ کیسے بے وقوف لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام تو گئے کسی کے پاس نہیں، فرعون کو دعوت دی ہے، فرعون نے کہا جادو ہے،
مقابلے پہ خود جادوگر جمع کیے ہیں، اور بعد میں الزام موسیٰ علیہ السلام پہ لگا رہا ہے کہ اس کے شاگرد ہیں یہ سارے، یہ استاد ہے، اس نے جادو سکھایا۔ حالانکہ سرکاری سطح پر جادو کی تعلیم ضروری قرار دی تھی فرعون نے، ہر بچے نے جادو سیکھنا، یہ ضروری تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں انگریزی ضروری ہے، یہ وہی فرعونی سوچ ہے۔ حالانکہ دنیا میں ان ملکوں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنی زبان میں پڑھایا ہے، سارے علوم اپنی زبان میں پڑھائے، انہوں نے ترقی کی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ترقی نہیں پسند کرتے، اس لیے کہتے ہیں انگریزی پڑھو، بس انگریزی میں سارے علم پڑھو۔ چائنا میں تو انگریزی نہیں بولی جاتی، جرمنی میں، فرانس میں، جاپان میں، جن ملکوں نے ترقی کی اپنی زبان میں علم منتقل کیا، اس میں پڑھایا ہے۔ بہرحال فرعون کہنے لگا ان قریب تمہیں پتہ چلے گا۔ کیا پتہ چلے گا؟ کہتا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو سولی پہ لٹکاؤں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ، اس پہ جادوگر بولے کوئی پرواہ نہیں، لا ضیرہ، کوئی نقصان نہیں ہمارا، موت دے گا نا تو موت آنے میں کیا نقصان ہے، مرنا تو ہے ایک دن۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم نے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ شہادت جو مل جائے تو گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، تو اگر ہمیں مارنا چاہتا ہے تو مار دے، ہمیں شہادت ملے گی، رب کے پاس جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان کننا اول المؤمنین، اور پھر ہم سب سے پہلے مومن بھی تو بنیں گے، سب سے پہلے ایمان لانے والے جادوگری تو بنے ہی ہے۔ یہاں علماء نے دو چیزیں وجوہات لکھی ہیں کہ جادوگروں کو اتنا مضبوط ایمان مل گیا کہ فرعون کی دھمکی سے بھی نہیں ڈر رہے، اور ایمان کی دولت مل کیوں گئی؟ اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک، جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ جیسا لباس موسیٰ کا ہے ویسا لباس ہمیں دو، تو موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی کہ میرے نبی کی نقل اتار رہے ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت دے دی۔ دوسرا، انہوں نے آ کے یہ کہا تھا کہ موسیٰ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں، یہ جادوگروں نے کہا تھا۔ جب مقابلے پہ آئے، اے موسیٰ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ یہ جو ادب تھا نا، اتنا ادب کیا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اس پہ اللہ نے ایمان کی دولت دے دی۔ اور پھر جو نبی کی صحبت ہوتی ہے نا، اس صحبت میں اتنا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ کئی سالوں میں بھی اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا۔ نبی کی صحبت ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کو سب سے زیادہ مضبوط کر دیتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایمان میرے صحابہ کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی کا ایمان تو احد پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے، کیوں؟ اس نے نبی کی صحبت پائی ہوتی۔ ابھی آگے واقعہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد آگے مختلف انبیاء کے واقعات آئیں گے، اور اس میں ایک چیز تو یہ سب میں مشترک ہوگی کہ اس واقعے کو آپ پڑھو گے تو اللہ کی قدرت تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اور دوسرا، ہر نبی نے ایک ہی دعوت دی۔ تیسرا، ہر قوم نے نبی کو جھٹلایا تو اللہ کا عذاب آیا۔ یہ سارے واقعات اس لیے سنائے جائیں گے کہ تم باز آ جاؤ، اگر تم نے میرے نبی کی مخالفت کی تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں نبی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوشش یہ ہو کہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔